اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے منصور فاتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے غزوات اور سرایا کا ایک سرسری جائزہ لینا ہے، تفصیل میں جانا نہیں۔ جس جہاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ کے لغوی معنی ہے قصد کرنا، اور اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سپہ سالار لشکر لے کر کفار کے مقابلے کے لیے نکلنے کے ہیں، اور جب آپ کسی موقع پر خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ صحابہ کی جماعت کو بھیجا اسے سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی کل تعداد 28 ہے جبکہ سرایا کی کل تعداد 47 ہے۔ ایک سال آپ نے 3 دستے سریے کے روانہ فرمائے تو تھے لیکن ان میں مقابلہ نہیں ہوا۔ اسلامی تاریخ میں جن مہمات کا زیادہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے وہ ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، جنگ موتہ، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ تبوک۔ غزوہ بدر کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ابو جہل نے ایک مدنی صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم محمد کو اپنے ہاں پناہ دینے سے باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو حج کرنے نہیں دیں گے، لیکن ان صحابی نے استقامت سے ابو جہل کو جواباً کہا کہ اگر تم ہم کو خلاف دستور حج سے روکو گے تو ہم بھی تم کو مدینے کی سرزمین سے نہیں گزرنے دیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ مکے سے کافروں نے تجارت کا ایک بڑا قافلہ ملک شام کے لیے روانہ کیا اور طے یہ بھی کیا کہ اگر کوئی رکاوٹ پیش آئی تو پھر باقاعدہ جنگ بھی کی جائے گی۔ چنانچہ جب کافروں کا یہ قافلہ مدینے سے گزرنے لگا تو مسلمانوں نے اس کو روکنا چاہا، نتیجے میں باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ اسلامی لشکر صرف 313 افراد پر مشتمل تھا جس کی قیادت بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دشمن جو جنگی ساز و سامان سے لیس بھی تھا وہ 1000 سے زیادہ افراد پر مشتمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل رہی اور اس نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ اسلام میں یہ پہلی مدافعتی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی۔ اب غزوہ احد کے بارے میں کچھ واقعات۔ جنگ احد مدینے کے قریب احد کے پہاڑ کے پاس ہوئی۔ اس جنگ کی خصوصیت یہ تھی کہ لڑائی کے شروع میں اللہ نے مسلمانوں کو ہی فتح دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر عبداللہ بن جبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی کچھ تیر اندازوں کو بٹھایا تھا اور انہیں قطعی حکم فرمایا تھا کہ وہاں سے نہ ہٹیں اور اس گھاٹی کی حفاظت میں سرگرم رہیں، مگر ان میں سے 40 مسلمانوں نے اپنی فتح دیکھی تو رسول اللہ کے حکم کے خلاف کافروں کا مال غنیمت لینے میں مشغول ہو گئے۔ خالد بن ولید نے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس گھاٹی پر حملہ کر دیا۔ اس کی طرف سے جو حملہ ہوا تو اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا اور لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ تاہم دونوں طرف سے یہ لڑائی بے نتیجہ رہی۔ غزوہ خندق۔ اس جنگ کی اہم بات یہ ہے کہ یہودیوں نے قریش کے کفار سے مل کر مختلف قبائل سے لشکر جمع کر کے مدینے پر چڑھائی کی۔ اس لشکر نے چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا۔ ان کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے دونوں فریقوں کے درمیان ایک خندق کھدوائی، جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت بھی فرمائی۔ پھر ایک رات سخت آندھی چلنے لگی، کفار کھلے میدان میں تھے لہذا ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ ہوا کے زور سے ان پر کنکر، پتھر، مٹی اور ریت ایسی آئی کہ ٹھہرنا دشوار ہو گیا، لہذا مجبوراً ان کو منتشر ہونا پڑا۔ آخرکار اللہ نے اپنے حبیب اور مسلمانوں کو فتح دی اور کافروں کے شر سے بچایا۔ صلح حدیبیہ۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ اس کے نہایت دور رس نتائج اور مفید اثرات رونما ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید نے اس کو فتح مبینہ اور نصرا عزیزہ کا نام دیا ہے۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ صلح حدیبیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور فہم و فراست کا ایک شاہکار واقعہ ہے۔ اب کچھ غزوہ خیبر کے بارے میں۔ سورۃ الفتح کی آیت 20 میں فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ یہودی مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود خندق کی جنگ میں کفار سے مل گئے تھے اور مسلمانوں سے لڑائی کی۔ چنانچہ ان کی سرکوبی کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرکردگی مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 3-4 روز تک جاری رہا۔ پھر رسول کریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر انہیں قلعہ خیبر کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت علی نے قوت ولایت سے قلعے کے دروازے کے پٹ کو اس زور کا جھٹکا دیا کہ اس کی چولیں ٹوٹ گئیں اور دروازہ کھل گیا۔ پھر دروازے کے پٹ کو خندق پر بچھا دیا گیا، جس پر سے لوگ گزر کر قلعے میں داخل ہو گئے۔ یوں بغیر کشت خون کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ جنگ موتہ۔ اس کا شمار اسلام کے فیصلہ کن معرکوں میں ہوتا ہے۔ یہ جنگ روم کے عیسائیوں کے خلاف لڑی گئی۔ اس میں حضرت نے یکے بعد دیگرے 3 سپہ سالاروں کو مقرر کیا، لیکن وہ تینوں شہید ہو گئے۔
شروع میں تو مسلمانوں کو پسپائی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن پھر اس صورتحال میں حضرت خالد بن ولید نے اسلامی فوج کی قیادت سنبھالی اور مسلمانوں کو جمع کر کے رومیوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اب فتح مکہ کی کچھ تفصیل۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور مشرکین میں یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے، لیکن دو قبیلوں، قبیلے بنو بکر اور قبیلے بنو خزاعہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس میں قبیلے بنو خزاعہ کو سخت نقصان پہنچا، جس پر اس قبیلے نے رسول اللہ سے مدد مانگی۔ اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے۔ آپ نے مدینے ہی سے ندا دی، میں تمہاری مدد کرنے ضرور پہنچوں گا۔ چنانچہ حضور اپنی فوج لے کر مکے کی طرف چلے، راستے میں اور مسلمان بھی مل گئے، اس طرح آپ کے ساتھ 12,000 کی فوج ہو گئی، جس نے مکہ پہنچ کر پورے شہر کو گھیر لیا۔ حضور کے چچا حضرت عباس جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، انہوں نے ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن مانگو، ورنہ تمام مشرکین قریش تحقیق کر دیے جائیں گے۔ وہ ابو سفیان کو لے کر حضور کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کو کچھ عزت سے ممتاز فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو امن ہے، جو مسجد الحرام میں پناہ لے اس کو امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے یا گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ پھر اسلامی فوج نے شہر مکہ میں داخل ہونا شروع کیا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفتح پڑھتے ہوئے مکمل فتح بندی کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ اہم شہر فتح ہو گیا، لیکن اس موقع پر کل 70 آدمی مارے گئے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اور کسی غلط فہمی سے۔ مسلمانوں کی یہ فتح یقیناً اسلام کے لیے فتح مبینہ ہی تھی۔ آخر میں رحمت للعالمین نے مکہ مکرمہ کو مکے والوں کے حوالے کر دیا اور خود مدینہ شریف واپس ہو گئے۔ شہر مکہ شروع ہی سے عبادت کا مقام رہا۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اب یہاں کے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بھی بنا دیا گیا۔ آج سال 2021 کو اسی مکے کا مسجد الحرام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ یوں جلوہ گر ہے۔ مسلمانوں کا کلمہ 2 نمایاں حصوں پر مشتمل ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ۔ میری نظر میں فتح مکہ کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کو واپسی دراصل اللہ تعالیٰ کو تابد اپنے محبوب کے لیے اس دنیا میں مقام خاص سے نوازنا مقصود تھا۔ ہجرت مدینہ بھی غالباً اسی کی پیش بندی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کو محمد الرسول اللہ کے لیے خصوصی شہر کا درجہ عطا فرما دیا۔ اس طرح تمام امت مسلمہ کو اپنے حبیب کے پاس مستقلاً خصوصی حاضری کی راہ پر ڈال دیا۔ آج سال 2021 کو مسجد نبوی مدینہ منورہ کے شہر میں اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ یوں کھڑی ہے۔
غزوہ حنین۔ اسلام کے فیصلہ کن معرکوں میں غزوہ حنین کی حیثیت بھی نمایاں ہے۔ اسے غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو حنین میں مقیم حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کو بھی خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مسلمان ان پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ یہ سارے قبائل اور ان کی تمام شاخیں اپنے سردار مالک بن عوف نظری کی قیادت میں جمع ہو گئیں۔ ان کی تعداد 20,000 تھی۔ یہ لشکر مسلمانوں کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 12,000 کا لشکر لے کر پہنچے۔ ان میں 10,000 کا مدنی لشکر تھا اور 2,000 افراد مکے میں شامل ہوئے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے پیچھے دھکیل دیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں تیروں کے درمیان ڈٹے رہے اور مسلمانوں کو آوازیں دیتے رہے۔ بالآخر مسلمان جمع ہو گئے اور دشمنوں کو شکست ہوئی۔ ان کے 6,000 افراد مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئے، جبکہ ان کے علاوہ کئی ہزار اونٹ، کئی ہزار بکریاں اور چند ہزار اوقیہ چاندی بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ غزوہ طائف۔ حنین سے بھاگنے والی کفار کی فوجیں کچھ تو اوطاس میں جا کر ٹھہری تھیں اور کچھ طائف کے قلعے میں جا کر پناہ گزی ہو گئی تھیں۔ لہذا طائف میں ان پناہ لینے والوں سے بھی جنگ ضروری ہو گئی تھی۔ اس لیے آن حضرت نے حنین اور اوطاس کے اموال غنیمت اور قیدیوں کو مقام جعرانہ میں جمع کر کے طائف کا رخ فرمایا۔ 18 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا، مگر طائف فتح نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا تو آپ کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ اگر ہم ان کو یوں ہی چھوڑ بھی دیں تو ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں۔ چنانچہ حضور نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دے دیا۔ غزوہ تبوک۔ تبوک کی جنگ کی وجہ یہ تھی کہ عرب کا غسان خاندان قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا۔ وہ خاندان مسیحی تھا، اس لیے قیصر روم نے اس کو اپنا اعلی کار بنا لیا تھا۔ اس نے مدینے پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا ہو گیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ غزوہ تبوک تاریخ عہد نبوی کا ایسا غزوہ ہے کہ جس میں اسلامی فوج کے جان بازوں کی تعداد 30,000 تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کمان اتنی تعداد پہلے کبھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح سے یہ غزوہ سب سے بڑا فوجی حملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری فوجی کارروائی بھی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے اس وقت تک آپ کو طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے صبر کی تلقین اور اس پر جنت کی بشارت دی جاتی تھی۔ پہلی مرتبہ جہاد کا حکم مدینے میں نازل ہوا۔ یہاں بھی آپ کو شروع میں صرف اپنے دفاع کے لیے لڑنے کی اجازت دی گئی۔ باقاعدہ جہاد کا حکم بتدریج نازل ہوا۔ حضرت کے اسماء میں ایک نام منصور شامل ہے، جس کے معنی ہے اللہ سے مدد لیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں فرماتا ہے
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور ہم نے خاص بندوں کو جو پیغمبر ہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، یقیناً یہی لوگ نصرت یافتہ ہیں، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو اس کی ہر مقام پر کامیابی یقینی ہے۔ یوں آپ فاتح اور فتاح بھی ٹھہرے۔ اللہم صلی علی سیدنا منصور فاتح وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔